وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ہوتا ہے شاید ہی کسی کو اچھے کھاتے دیکھ کر، اچھے کپڑے پہنتے دیکھ کر، اچھے گھروں میں رہتے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی اس کا ایک کچھ حصہ بھی نہیں ہے. عشر عشیر کہنا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب آپ کی زندگی میں یہ قرآن کھلتا ہے اس وقت نہیں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں کہاں لے جائے گا اور ہم اس کے بعد پہنچنے کہاں والے ہیں. جتنا زیادہ اس وقت اپنے آپ کو آپ اس چیز کے ساتھ رکھیں گے نا کہ میرے لیے یہ چیز لائف چینجنگ ہے، جس کو لوگ لائف سیور کہتے ہیں، کبھی لوگ لائف چینجنگ کہتے ہیں، اتنا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے اور محبت ہوگی. آج میں آپ کو کچھ بہت ہی پیارے ہمارے اسلاف تھے ان کے کچھ اقوال سنانا چاہتی ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کو پتہ چل جائے تو قرآن کے علاوہ آپ کبھی کسی چیز میں مشغول نہ ہوتے. تو لکھیے، اپنے کاغذ قلم پکڑیے، کاش کہ میں قرآن کے علاوہ اور کسی چیز میں مشغول نہ ہوتا. کیسے؟ سفیان ثوری ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا. یعنی یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں، پلرز ہیں کہ جنہوں نے بہت کام کیا دین کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کاش میں یہ کرتا. تو آپ سوچئے کہ وہ لوگ جن کی ساری زندگی دنیا کے لیے، بیچ میں ایک پیچ لگ جاتا ہے بس دین کے کام کا اور دین کا. یعنی آپ کہہ لیں کہ آؤٹ آف 24 آورز اگر ہمیں روز کے بھی کوئی 2-3 گھنٹے بھی دین کے لیے دینے پڑیں تو ہم اس پہ بھی اپنے اوپر بڑا ہی ترس کھاتے ہیں. تو یہ لوگ جنہوں نے زندگیاں لگا دی وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جو باقی کیا وہ بھی نہ کرتا. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کر دیا. یعنی آج جو ہماری اسلامک تعلیمات میں سے مسنگ چیز ہے نا وہ قرآن ہے. معذرت کے ساتھ فقہ بھی ہے، گرامر بھی ہے، تجوید بھی ہے، ABCD دین کی بھی ہے، بٹ قرآن کے اندر ڈیپ ڈاؤن جانا یہ مسنگ ہے. اسی طرح سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ معاملہ اپنے اعلیٰ مقام کو اس وقت پہنچے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. تو جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. خوب سمجھ لو جو تم سے کہا جا رہا ہے. یعنی پورا زور دے رہے ہیں اس بات پہ کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر قرآن سے بھی ہوگی، اور جو قرآن کو پڑھے گا سمجھ کے اس کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں قرآن کے ساتھ تعلق لگانا کل قیامت کے دن انسان کو کتنا سرخرو کر دے گا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول تھے، کہتے ہیں کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو قرے دو، کیونکہ یقیناً اس میں پہلوں اور پچھلوں کا علم ہے. اب دیکھیے نا، کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو بندہ وہیں ڈھونڈے گا نا جہاں گمی ہوتی ہے. تو اگر آج ہم واقعی مسلمانوں کا وہ ماضی اور ان کی تاریخ اور وہ روٹھی ہوئی عزت ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں اسی کتاب میں اگلے پچھلوں کے حالات کو دیکھنا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک، اس کو تو آپ لکھیں، میں ذرا سا آہستہ سے بولتی ہوں شاید آپ لکھ لیں. بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کرے آپ کے میرے ہر ایک گھر پہ یہ بات فٹ ہو جائے، وہ اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. نمبر 1، یعنی گھر چاہے 2 مرلے کا ہو وسعت آ جاتی ہے. نمبر 2، اس کی خیر بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ کچی مسجد سے جو خیر نکلی تھی پوری دنیا میں پھیلی تھی. تو ہم بڑی بڑی جگہوں کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر خوبیاں ہوں گی تو اللہ چھوٹی سی جگہ سے بھی خیر دے گا. تیسری بات، اس میں فرشتے آتے ہیں، اپنے گھروں میں فرشتوں کو آنے سے مت روکیے. چوتھی بات، اور شیاطین نکل جاتے ہیں.
اللہ ہمارے گھروں کو ایسا کر دے۔ پھر کہتے ہیں اور بے شک وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں پڑھا جاتا، وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر کم ہو جاتی ہے اور فرشتے اس سے نکل جاتے ہیں اور شیطان آنے لگتے ہیں اس میں۔ ذرا سوچئے کہیں آج ہمارے گھر اس کی مثال تو نہیں بنے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اسی طرح آمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بلند کیا وہ قرآن ہے۔ جی، حدیث بھی ہے کہ قرآن اپنے صاحب کی شان بلند کرتا ہے۔ جب لینے لگیں تو کیسے ہوں اور جب دینے لگیں تو کیسے ہو، یہ بھی ایک کرائیٹیرین ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ کوئی غنی نہیں، اور قرآن کے علاوہ کوئی غنا نہیں، اور اس کے بعد کوئی محتاجی نہیں۔ یعنی جس کو قرآن مل جائے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ محتاج ہی رہے گا، چاہے اس کے پاس گاڑیاں، گھر، بنگلے سب ہو۔ سلف میں سے کسی نے کہا کہ قرآن کا جتنا میرا حصہ زیادہ ہوا اتنی ہی میرے وقت میں برکت ہوئی، اور میں مسلسل اسے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ میرا حزب 10 پاروں تک چلا گیا۔ ماشاءاللہ، یعنی 10 پارے ایک دن میں پڑھنے لگ گیا۔ وقت جتنا دینے لگا اتنا بتا۔ آج ہمارا رونا کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، وہ بھی جو دے رہے ہیں تو وہ بھی اللہ قبول کر لے، ورنہ تو وہ بھی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اس کی بھی۔ ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے علم کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ضیاء المقدسی نے انہیں وصیت کی۔ کیا تھی وصیت؟ لکھ لیں آپ بھی۔ کہتے ہیں کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھو، اس کو چھوڑو نہیں، کیونکہ جس قدر تم اسے پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارے لیے آسانی کی جائے گی۔ ویسے بھی اب دیکھیے جو کام آپ زیادہ کریں نا وہ آسان ہوتا ہے، کبھی کبھی صفائی کرنی پڑے تو ہوتی نہیں، اور جو روز کر لیں یوز ٹو ہو جائیں ان کو مشکل بھی نہیں لگتا۔ اسی طرح ضیاء کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور اس کا بہت زیادہ تجربہ کیا، کیونکہ جب میں نے قرآن کو زیادہ پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے حدیث کا سننا اور اسے کثرت سے لکھنا آسان کر دیا گیا، اور جب نہیں پڑھا تو آسانی بھی نہیں ہوئی۔ یعنی قرآن بڑھاتے جائیں، حدیث بھی بڑھتی جائے گی، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو آگے بھی دوں گی۔ اتنی باتوں کو جذب کر لیجئے، اپنے اندر رکھیے، یقین کیجئے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بہت بڑا رحم کیا ہے۔ Believe me, trust me, rely upon me، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا۔ اب آپ نے ڈھیلے نہیں ہونا، اور آپ کے جاننے والوں میں جنہوں نے نیتیں کی، ارادے کی اور کسی وجہ سے پیچھے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے تو ان کو پکڑ کر لائیے، بلائیے کہ اس دروازے تک آ جائے کوئی، تو یہ بھی بڑی بات ہے، کیا پھر یہاں سے پلٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو، اور آپ سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے بنائے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اس کتاب کی خدمت کے لیے چن لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير